ان لوگوں سے دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے غلط خطوط سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے. ان میں ایک خط پیر سید ارشد سعید کاظمی صاحب کا ہے کہ جس میں کئی جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس خط کا ہمارے صورت مسئلہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، اور روافض نے وہ خط پوری دنیا میں تقسیم کر کے اس خط کے ذریعے آگے لوگوں کو گمراہ کیا کہ دیکھو یہ تو کاظمی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے. میں نے اس خط کا جواب دینے سے اس لیے اغماض برتا کہ جب کسی مفتی صاحب کو صورت مسئلہ ہی غلط بتائی جائے تو اس نے تو وہی جواب دینا ہے جو سوال میں لکھا ہے، مگر اس کا جواب نہ دینے کا نقصان بڑا ہوا. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. یعنی قبلہ نے جو لکھا تو انہوں نے، مجھے یقین ہے کہ ان جو جملے کہ خطا پر تھی جب مانگ رہی تھیں، خطا پر تھی، نہ اس سے پہلے کی میری تقریر سنی نہ بعد کی سنی، اور ان کو شیطانوں نے صرف درمیان والا سنا کے انہیں بھی اب پھسلانے کی کوشش کر دی. اور پھر ان کو دیکھ کر کتنے کتنے آستانوں پر یہ بات پہنچی. اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ خطاکار کہا، ہم نے بار بار کہا کہ خطاکار عادت جس کی خطا کی ہو، اور ہم نے یہ نہیں کہا. اب کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی طرف سے، اب وہ تو معذور ہیں لیکن جن شیطانوں نے ان تک پہنچائی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنے خط سے. ہم اس اجلاس کے لیے بھی ان سے بار بار رابطہ کرتے رہے، کوئی جواب نہیں ملا، لیکن لکھتے وقت انہوں نے لکھ دیا. نہ ہماری وہ گفتگو سنی جس میں وہ لفظ تھے، نہ ہماری پہلی وضاحتی گفتگو سنی، نہ دوسری سنی، نہ رابطہ کیا، اور اس قدر اس خط کو پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے رہے. تو آج کے اس پروگرام میں یہ میں شکایت نہیں کرتا، پھر بھی میں ایسے سچے سیدوں کے قدموں کی خاک سے بھی ادنا ہوں. ذاتی طور پر میں سب کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لوں، مگر جب مسلک اور دین پہ آنچ آ رہی ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پھر ہم معذور ہیں، کسی کی بات کیا مانیں. اس بنیاد پر جتنے لوگوں نے، مثلا وہ کوکب نورانی صاحب ہیں، وہ کرامت حسین شاہ صاحب ہیں، اور جنہوں لوگوں، سب نے غلط لکھا، کیونکہ وہ صورت مسئلہ ہی نہیں تھی جس پر وہ مجھے سمجھا رہے تھے. میں بتا چکا تھا کہ ابتدائی طور پر خطا کی نسبت جائز ہی نہیں، فدق کے بیان میں بھی خطا کی نسبت جائز ہی نہیں، ویسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں، جب روافض سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دے کر پورے قرآن کو غیر مستند بنا رہے ہوں، تو ایسے میں وہ بھی مشروط طریقے سے، وہ بھی مخصوص وقت میں، وہ بھی محمود معنی میں، یعنی جس کا معنی نہ غلطی ہے، نہ گناہ ہے، نہ قصور ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ سیئہ ہے، نہ لغزش ہے، بلکہ وہ خطا کے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف میں ہے، من اجتہد فاخطأ فلہ اجر. میں لفظ غلطی بولنے کے بھی حق میں بھی نہیں جو پیر نصیر صاحب نے بولا ہے. میں لفظ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، غلطی کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، خطا کا آیا ہے. خطا پر اجر ہے، وہ لفظ، اور وہ بھی کہ جب سنا تو ختم ہو گئی بات، انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ جن لوگوں نے لکھا، انہوں نے بعد سنا، پہلے بھی نہیں سنا، اور لکھنا اور اتنا بڑا بڑا اور اتنے بھاری لفظ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ ہم نے تو 14 صدیوں کا عقیدہ اہل سنت پیش کیا، اور اللہ کے فضل سے اس پر پورے 14 صدیوں کے ہمارے ائمہ موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر بھی ان لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، ان کو سلام کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ تمہیں کچھ لوگوں نے پھسلایا، ہمیں ان سے شکایت نہیں. سچے سچے سیدوں کے نالین کے غبار کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. تو اس بنیاد پر ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں،
کروڑ بار بھی اگر بوئے خطا بھی اس لفظ میں ہوتی کروڑ بار ہم رجوع کرتے، توبہ کرتے، معافی مانگتے، لیکن جو اصول اہل سنت کے مطابق عین شریعت کے مطابق ہے، بلکہ اس کا جو عکس ہے اس کے لحاظ سے فتویٰ چلتا ہے اوپر کہ وہ غیر محسوس لفظ ہے، کہ مانتے تو نبوت سے نیچے کا مقام ہے لفظاً، مگر عملاً اوپر والا مانتے ہیں۔ اور اس میں سارے ہمارے ائمہ کا یہ قول ہے، فرمان ہے، یہ 14 صدیوں کا اجماع ہے کہ کسی بھی غیر نبی کو کسی ایک نبی کے بھی برابر ماننا یا بلند ماننا یہ بالاتفاق کفر ہے۔ لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، 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 نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا، نا گناہ نا خطا سیدہ زہرا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، میرے دل کی دھڑکن یا نبی، میرے خون میں شامل یا نبی، ہم سب کا عقیدہ یا نبی، میں مر بھی گیا تو یا نبی، میرے کفن پہ لکھنا یا نبی، میری قبر پہ لکھنا یا نبی، ہم تھکے نہیں ہیں